الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. میرے عزیز دوستو، محترم بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی ہمارے شامی مسلمانوں پر گزشتہ 8 سالوں سے جو مصیبت علم کی داستان رقم کی جا رہی ہے اور جو ان پر آگ و آہن برس رہی ہے اور کشت و خون کا جو بازار گرم ہے، اور جس طرح بوڑھے، بچے، عورتیں مارے نہیں جا رہے، ذبح کیے جا رہے ہیں، تاک تاک کے مارا جا رہا ہے. آج صبح ہی میں یہ دل ہلانے والی خبر پڑھ رہا تھا. پچھلے ہفتے میں نے جب یہ بیان کیا تھا تو غوطہ کے اندر 200 لوگ شہید ہو چکے تھے، اور آج ایک ہفتہ گزرنے کے بعد 900 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد پچھلے ہفتے 2000 تھی، آج ہزاروں میں جا چکی ہے. یہ معاملہ صرف برما میں یہاں نہیں ہے، شام میں، بلکہ عراق میں بھی یہی معاملہ ہوا، اور لیبیا میں بھی یہی معاملہ ہوا، برما میں بھی یہی معاملہ ہوا، اور اس سے پہلے عالم اسلام میں یہ معاملات مستقل چل رہے ہیں. اس پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی تکالیف، محنتوں، مشقتوں، مصیبتوں میں مبتلا کیوں کر رہے ہیں؟ آج فلسطین سے لے کر برما تک اور چین سے لے کر لیبیا تک، عراق تک، پوری دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کا ہے. تو کیا یہ صرف آج کے زمانے میں ہی ہو رہا ہے یا پہلے بھی ہوا ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے شکوہ میں ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو انہوں نے 100 سال پہلے کہا تھا نا. اس کے پیچھے جو وجہ ہے، میرا خیال تھا آج اس پر کچھ بات کی جائے، کیونکہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو شیطان بھی بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے، اور انسانوں کے شیطان بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یار دین تو حق پر نہیں ہے، اسلام تو سچا دین نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فائدہ کیا اس دین کا. طرح طرح کے شکوک و شبہات آتے ہیں، اور نہیں آتے تو پریشانی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا عنوان جو قرآن میں ہے وہ ہے بلا، اور اس کو کہتے ہیں سنت الابتلاء و سنت البلا. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ، اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک طریقہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو تکالیف اور مشکلات میں ڈالتے ہیں. پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، انبیاء کے واقعات اس سے بھرے پڑے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اور بعد میں امت کے جو بڑے ہمارے اسلاف، علماء، اکابر بڑے گزرے ہیں، ان کے ساتھ کہ ان کی زندگی تکلیف، مشقت، محنت سے عبارت نظر آئے گی. زندگی کانٹوں کا سیج ہے. یہ نہیں ہوا کہ جس نے اللہ کا نام لیا
تو اس کو مٹھائیاں ملنی شروع ہو گئیں، اس کے اوپر پھول نچھاور ہونے شروع ہو گئے، اس کے مزے لگنے شروع ہو گئے، اس کی لاٹریاں نکلنی شروع ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہوا کچھ اور ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے تمہارا صرف زبان سے کہو گے ہم مسلمان ہیں، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پرکھ کر نہیں دیکھے گا تمہیں؟ فتنے کا لفظ استعمال کیا، فتنہ، اور فتنہ یفتنو کا معنی ہے کہ وہ چیز جس میں کسی کو جانچا جائے اور کھرا کھوٹا نکل آئے، اسی لیے آزمائشوں کو فتنہ کہتے ہیں۔ عجیب بات۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اللہ فرما رہے میں ضرور، بضرور، یعنی لازماً تمہیں آزماؤں گا، یہ بھی نہیں کہ آزماؤں گا، تاکید کے ساتھ، ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف آئے گا، امن کی چادر اتار لی جائے گی، بدامنی ہوگی اندر سے بھی باہر سے بھی۔ وَالْجُوعِ، بھوک آئے گا، معاشی حالت خراب ہو جائے گی، کھانا مہنگا ہو جائے گا، انفلیشنز ہو جائیں گی، مار دھاڑ، بھوک، ننگ، زیادہ سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے رہنے والے ہو جائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، اکانومی خراب ہونی شروع ہو جائے گی ملک کی، پیسہ اٹھ جائے گا، لوگ غریب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا ضیاع آئے گا، لوگ قتل ہو رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، مارے جا رہے ہوں گے، سینکڑوں میں، ہزاروں میں۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل ختم ہو رہے ہوں گے، جو فروٹس ہیں، یعنی کسی بھی نعمت کا جو پھل ہے وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے، نعمتوں کا، محنتوں کا نتیجہ نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اللہ یہ 4-5 قسم کی مصیبتیں آپ ہم پر کیوں ڈال لیں؟ ابھی بتاتے ہیں۔ انبیاء کی زندگی دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، اور حضرت نوح علیہ السلام کائنات کے پہلے داعی ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے جس نبی نے، جس انسان نے دعوت دی اللہ کی، شرک کے خلاف بات کی ہے اور دعوت دی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعوت نہیں دی کیونکہ اس زمانے میں کفر شرک تھا ہی نہیں۔ تو 950 سال کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ پتھر نہ مارے جا رہے ہوں، تکلیف نہ دی جا رہی ہو، زخمی نہ ہو رہے ہوں، روز دعوت دے رہے، روز قوم پتھر مار رہی ہے، تھپڑ مار رہی ہے، لاتیں مار رہی ہے، جوتے مار رہی ہے، اور ذلیل و رسوا کر کے مار رہی ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں مرم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، جبریل علیہ السلام آسمان سے کبھی کبھی آ جاتے، وہ مرم پٹی کرتے۔ اور یہ نہیں کہ بہت مار کھا لی، یہ لوگ تو ہیں ہی خراب، یہ تو ہیں ہی خبیث، یہ تو ان کو تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا کیا ہے، میں نے بات کر دی، جاؤ اپنا کام کر۔ نہیں، دوسرے دن پھر کھڑے ہو کر دعوت، پھر تیسرے دن انہی لوگوں کو۔ اس 950 سال بعد نوح علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، ان سب کو مار دے۔ ابھی 1-2 دن میں بد دعا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ان پر اور طرح کی آزمائش ہے، باپ کافر ہے، یعنی آزمائش جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، نفسیاتی بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے۔ اس سے بڑا مینٹل ٹارچر ایک نبی کے لیے کیا ہوگا، ایک مومن کے لیے، کہ اس کا باپ کافر ہے اور وہ بیچارہ اس میں کڑا جا رہا ہے کہ ہائے میرا باپ جہنم میں جائے گا، میں جنت میں کیسے رہوں گا؟ تو وہ اب کہہ رہے یا ابتی، یا میرے ابا جان شیطان کی بات نہ، میرے پیارے ابا جان مان جائیں۔ ابا کہہ رہے نہیں ابراہیم دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابراہیم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، ابراہیم تمہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو۔ یا اللہ خیر، ایک باپ کے لیے کیا یہ بڑی آزمائش ہے کہ باپ کو کہا جائے تمہیں مار دیا جائے گا؟ یہی بڑی آزمائش ہے اس کو کہا جائے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بیٹے کو مار دیا جائے گا؟ دنیا کا ہر باپ اور ماں یہ کہے گی مجھے مار دو، میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو۔ باپ کو کہا جائے کہ بیٹے کو اپنے سامنے مارو، اور مارا نہیں جائے گا، تم مارو اپنے ہاتھ سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، پھر وہی بلا کا لفظ۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، باپ کا کافر ہونا، محلے کا پورے قوم کا خلاف ہو جانا، قوم کا آگ میں ڈال دینا، قوم کا ملک سے باہر نکال دینا، یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ ایک آدمی کو جیل میں ڈالا جائے، ایک آدمی کو اپنے ملک پیاروں سے دور کر دیا جائے، سارے اجنبی لوگوں دربدر کر دیا جائے، بیوی سے دور کر دیا، جاؤ دعوت کے لیے نکل جاؤ۔
1 سال نہیں، کتنے سال، بچے کو کہا جائے مار دو، بیوی بچوں کو ویران میں چھوڑ کے آ جاؤ مرنے کے لیے، آزمائشوں پر آزمائشیں۔ جب یہ اللہ فرما رہے ابراہیم پر جو میں نے آزمائشیں ڈالی وہ سب سے زیادہ تھی، بلاء المبین، لیکن ان آزمائشوں پر ابراہیم علیہ السلام کو جو انعام دیا وہ بھی قرآن کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انعام کیا دیا، کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری دنیا کا امام بناؤں گا، پوری دنیا کا لیڈر ابراہیم، پوری دنیا کا۔ ابراہیم کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا امام کون ہے؟ ابراہیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے افضل ہے، لیکن ان کو بھی کیا کہا جا رہا ہے، آپ کے امام کون ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم کے طریقے۔ ہود علیہ السلام ایسی معاملہ ہے، قوم شرک پر ہے، مان نہیں رہی بات۔ شعیب علیہ السلام، قوم بات نہیں مان رہی، قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، دھوکہ کر رہی ہے، فراڈ کر رہی ہے، ڈنڈی مار رہی ہے، پاکستان والی بیماری اللہ معاف فرمائے۔ اب وہ بات کر 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 قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایوب علیہ السلام 18 سال گزر گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، اولاد مر گئی، دوست چھوڑ کر چلے گئے، سب ختم ہو گیا، ایک وفادار بیوی ساتھ رہ گئی بس۔ 18 سال منہ سے ایک لفظ شکوے کا نہیں نکالا، اللہ یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ۔ 18 سال چپ، صبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ۔ پورے جسم میں زخم لگے ہوئے، ایک ایک انچ میں زخم ہے، اور اس لیے اللہ نے انعام کیا دیا، 18 سال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آزمایا۔ تو ایوب علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا، نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے نا، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ نبی کی تعریف یہ جو گناہوں سے معصوم ہو، جس سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18 سال آزمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا، ریوارڈ کیا دیا۔ اللہ فرمانے کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ایوب جیسا صبر کرنے والا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ نعم العبد، کیا ہی پیارا آدمی ہے، کیا ہی خوبصورت بندہ ہے میرا، کیا ہی پیارا بندہ ہے میرا، اتنا صبر کر لیا۔ اللہ نے مہر دے دی، اس سے بڑا صبر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نعم صابرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، قوم خلاف، سارے خلاف، مار رہے ہیں، یہود انبیاء کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مار رہے ہیں، قتل کے بے طرفے ہو گئے، ساری زندگی ایسی گزر گئی، اللہ نے اٹھا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک لوگوں میں محبوب، صادق و امین، پہلے دن دین کی دعوت دینے کھڑے ہوئے، یعنی 40 سال اسلام کی بات نہیں کی، جس دن دین کی بات کر رہے ہیں اس دن پہلا پتھر کون مار رہا ہے؟ چچا، سگا چچا پہلا پتھر مار رہا ہے، اللہ کے نبی کے سر مبارک پر پتھر لگا۔ آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کے بولے لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، پہلا پتھر چچا مار رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں تبا لک، پتھر بھی مار رہے، گالیاں بھی نکال رہا ہے سب کے سامنے، نعوذ باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، اس لیے جمع کیا ہمیں۔ اور پھر آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ پر اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، اونٹ کی اوجڑی بھاری اور گند اور پخانہ سارا، آپ کا پورا جسم مبارک اس سے لتخ گیا۔ کسی صحابی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آ کے اٹھائے، کیونکہ حالات اتنے خطرناک ہیں، جو آگے بڑھے گا مار دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ آگے آتی ہیں، اٹھاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال کا بائیکاٹ کر دیا گیا، شعب ابی طالب میں آپ کو، آپ کے خاندان کو ڈالا گیا، بھوک پیاس، شادی نہیں ہو رہی کسی کی پورے خاندان میں، اپنا محلے سے دور، علاقے سے دور، محاصرہ، بند، کھانا پینا نہیں، بچے بھوک کی پیاس سے چیختے روتے، اور مکہ حرم تک آواز جاتی ہے۔ 3 سال، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال ایسے گزر گئے۔ اللہ کے نبی سے محبوب شخصیت کوئی دنیا میں ہے اللہ کو؟ مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، محنت آ رہی ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، انہو لمجنون،
سارے عرب میں بات پھیلائی جا رہی ہے یہ پاگل ہے نعوذ باللہ، سارے عرب میں بات پھیلائی جا رہی ہے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، سارے عرب کو کہا جا رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کے خلاف فائنینشیل بائیکاٹ ہو رہا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، آپ کے قتل کی تدبیر ہو رہی ہے، آپ کو ملک سے باہر نکال دیا گیا، شہر سے باہر نکال دیا گیا، آپ پر ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ پر پیشکشیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بھی آزمائش ہے نا، کہ مال چاہتے ہو، مال چاہیے مال لے لو، آزمائش ہے۔ ایک آدمی اچھے کام پہ لگاؤ، لوگ کہیں مال لے لو، یہ کام چھوڑ دو، میرا کام کرو، لوگ بہک جاتے ہیں۔ بادشاہ بننے چاہتے ہو، بادشاہ بنا جو، یہ کام چھوڑ دو۔ اچھا کوئی بیماری ہے، علاج کرانا ہے، علاج کراتے ہیں پیسے دے کے، چھوڑ دو۔ یعنی امتحانات کی 9 شکلیں اللہ کے نبی پر آئی ہیں۔ پھر مدینہ گئے تو پورے عرب کو آپ پر کھینچ کے لے آئے، پورا عرب آیا آپ سے جنگ کرنے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا۔ اب جنگ ہے، عرب کے 10,000 سخت جنگجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، پیٹ اٹھا کر دکھاتے ہیں، پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے آقا، رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کی زینت، دونوں جہانوں کی رونق، ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنی چادر اٹھا کے دکھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی پیٹ کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہے اندر، پیٹ کو دھوکہ دینے کے لیے پتھر باندھ لیے، کچھ نہیں کھانے کو، خندقیں کھود رہے ہیں۔ اور اس حالت میں جب بھوک پیاس کی حالت، ساری دنیا خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری چٹان پر، آپ فرما رہے اللہ اکبر، خریبت خیبر، خیبر ختم، اللہ اکبر مجھے قیصر کے محل نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر مجھے یمن کے محل نظر آ رہے ہیں۔ منافقین نے وہ جو منہ میں آیا بولنا شروع کیا، اس کو دیکھو کھانے کو نہیں ہے، پوری دنیا خلاف ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں میں روم فتح کروں گا، ہنس رہے ہیں بیٹھ کر۔ آزمائشیں، منافق احد میں نکلے 1000 لوگ، اتنا خطرناک لشکر، 300 منافق پیچھے چلے گئے۔ آزمائش، اللہ کے نبی اللہ کے آگے رو رہے ہیں اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ بھوک، ساری زندگی اللہ کے نبی نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کبھی کبھی 2 مہینے ایسے گزر جاتے، ما ہی الا الاسودان، کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 مہینے گزرے ایسے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عجیب آپ کی حالت ہوتی، میں کہتی میرے حبیب، حضرت عائشہ فرماتی کیا ہوا؟ آپ فرماتے الجوع، بھوک ہے، بھوک، 2 3 دن کی بھوک اللہ کے نبی پر۔ تو یہ حالت اللہ کے نبی پر بھی آ رہے ہیں۔ صحابہ کو دیکھیے تو صحابہ کے ساتھ بھی یہ حالات گزر رہے ہیں۔ حضرت بلال مارا جا رہا ہے، تپتی ریت پر پتھر ڈال کر کہا جا رہا ہے بولو شرک کرو، کہتے احد۔ حضرت عمار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عمار سے کہا عمار ذرا بتاؤ تو، اچھے حالات میں جب حضرت عمر کی خلافت آ گئی، عمار ذرا بتاؤ تو تمہارے ساتھ کیا حالات گزرے ہیں؟ تو حضرت عمار نے اپنی کمر اٹھائی اور کمر پر گھڑے پڑے ہوئے تھے، کہا کہ مشرکین ہماری کمر پر انگارے رکھ دیا کرتے تھے اور ہماری چربی سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے، یہ حالت ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں، مکی زندگی میں حرم میں چھپ چھپا کر آ گئے، کھلم کھلا ملا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ لا تدعو اللہ لنا، یا رسول اللہ سے ہمارے لیے دعا تو کریں، ایسی مصیبت ایسی مشکل میں ہے، یہ مصیبت مشکل دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، یوں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے کہا عمار ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے سر پر لوہے کی چھری رکھی جاتی تھی اور ان کے من اعظم ہی الی فرقی 2 ٹکڑے کر دی جاتے، ان کے اوپر لوہے کی چھریاں رکھ کے ان کے گوشت کو زندہ آدمی سے ہٹایا جاتا تھا، وہ اللہ کی بات نہیں چھوڑتے تھے۔ تم ابھی سے ڈر گئے ہو؟ میرے ساتھ رہنا، اللہ اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ اور کیا، آگے چلیے، تابعین، تبع تابعین، پھر عالم اسلام جب آیا تو اپنے مسلمان حکمران ہی مسلمانوں کو مارنے لگے۔ کتنے واقعات ایسے، علماء کو مارا، قتل کیا، صحابہ کو مارا، قتل کیا، شہید کیا۔ حجاج آیا، صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، بڑے بڑے علماء کو مارا، پورے شہروں پر لشکر کشی کی۔
مروان آیا ایسے ہی کیا. آگے چلیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ آتے ہیں, کائنات علم کا سورج, علم کا ستارہ, حدیثوں کے حافظ, پوری دنیا کے بڑے عالم, بادشاہ نے اٹھا کر ڈال دیا قید میں. احمد ابن حنبل آتے ہیں, محدثین کے تاج, جنہوں نے حدیث کی ایک کتاب 50 جلدوں میں لکھی ہے, 50 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی ہے, مسند احمد بن حنبل. پوری امت پر ایسا احسان کر کے گئے. ان کے ساتھ ہوا کیا کہ بادشاہ نے بلایا, مار رہے کوڑے, روز 80-100 کوڑے مارے جاتے, اور روایت میں ایک ایک کوڑا ایسا مارا جاتا کہ ہاتھی کو مارا جائے وہ بدک جائے. مسئلہ کیا تھا؟ بادشاہ کا مسلک اور تھا, ایک مسئلے میں اختلاف ہوا. بادشاہ احمد بن حنبل کو کہتا تھا تم میری بات مانو کہ قرآن مخلوق ہے. احمد کہتے نہیں, قرآن اللہ کی صفت ہے. امام ابو حنیفہ کو بادشاہ نے کہا قاضی بن جاؤ, کہا نہیں بنتا, جیل میں ڈال دیا. وقت کا سب سے بڑا امام, سارے ائمہ کا اتفاق کہ فقہ میں امام دنیا کا سب سے بڑا وہ ابو حنیفہ ہے. جتنے ائمہ سب کہتے ہیں ہم نے فقہ میں جو لیا ابو حنیفہ سے لیا ہے. امام شافعی ان کے شاگردوں کے شاگرد, امام محمد ان کے شاگرد, امام احمد ان کے شاگردوں کے شاگرد, کہتے ہیں ہم نے فقہ میں امام ابو حنیفہ سے لیا ہے. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. پوری تاریخ دیکھ رہے ہیں آپ عالم اسلام میں کیسے واقعات. ابھی صحابہ کو جو زیادہ واقعہ نہیں ہوا, ہرا کا واقعہ ہو گیا ہے. مدینہ پر حملہ ہوا ہے, کتنے لوگ شہید ہو گئے مسلمانوں کی طرف سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ ہوگا قیامت کے قریب. سوال یہ کیوں ہوگا اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کی پہچان کرتا ہے. اس رات میں کہا کہ منہ سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ, دل و جگر بھی مسلمان ہے کہ نہیں؟ زبان سے تو ہر کہہ رہے میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. اسلام کے لیے جب تکلیف آتی اب پتہ لگتا ہے کھرا مسلمان ہے کہ کھوٹا مسلمان ہے. جس طرح جب جو وہ آدمی وہ مٹکے کے برتن بناتے ہیں نا, جو لوگ, وہ جب مٹکے کا برتن بنتا ہے اس کو بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ پکا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر ٹھک کی آواز اچھی آئے تو مانا ہے کہ یہ پکا ہے. جب سونا بنایا جاتا ہے تو اس کو 1000 ڈگری آگ میں ڈالا جاتا ہے, پتہ لگے کھرا ہے کہ کھوٹا. اللہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایمان لائے ہے کھرا ہے کھوٹا. تو کرنے کی بات کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو استقامت, دین کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا, نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا, اللہ سے دعا میں پیچھے نہیں ہٹنا اور دعا کرنی ہے. اللہ سے امید کاٹنی نہیں ہے اور بڑھانی ہے. دین کے کاموں کو چھوڑنا نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے. سنتوں کو چھوڑ نہیں دینا اور آگے بڑھنا ہے. استقامت, اسی کو اللہ فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ثم استقاموا, پھر ڈٹ جاتے ہیں. دنیا میں کون سا کام ایسا ہے جس میں تکلیف, مصیبت, محنت نہیں آتی؟ جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو لڈو ملتے ہیں, مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, لگا رہتا ہے, وہ اپنے پھل دینا شروع کر دیتا ہے. تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ امتحان دیکھتے ہیں کہ ایک کھرا ہے یا کھوٹا ہے. دوسری بات, امتحان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نعمت کی قدر آ جاتی ہے. اگر یہ میری گھڑی ہے, اس کو کوئی چرانے والا نہیں ہے, اس پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے, تو میں اس کو یہاں رکھ دوں گا. اور اگر مجھے پتہ لگے گا کہ یہاں 10 آدمی بیٹھے جو میری گھڑی چرانا چاہتے ہیں, میں اس گھڑی کو یہاں لگاؤں گا, سینے سے لگا کے جیب میں ڈال لوں گا, تجوری میں ڈال لوں گا, یہاں لگا کے رکھوں. تو جب پتہ لگتا ہے مسلمان کو کہ میرا دین کوئی میرے سے چھیننا چاہ رہا ہے اور مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ اس کو میرے ایمان سے نفرت ہے, تو مسلمان اپنے ایمان کو دل سے لگا لیتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے شام برما کے مسلمان, عراق کے, ان کی ویڈیوز دیکھیں. جب ان پر آگ و آہن برس رہی ہے, اس وقت میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کل عجیب ایک بچے کی ویڈیو آئی, میں تو دل دہل گیا میرا. اس کا آپریشن ہو رہا ہے یہاں کا, اس کو بم کے چھرے لگے ہوئے ہیں, ٹانگ کٹی ہوئی ہے, چھوٹی بچی ہے کوئی 7-8 سال کی, اور وہ پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور قرآن کی تلاوت جاری ہے زبان پر. یہ ایمان میرے عزیزوں, اللہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں وہ ہزاروں نفلوں سے نہیں پہنچ سکتا. آزمائش آتی ہے, ہاں شرط یہ آزمائش پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہ درجہ دیتا ہے جو روزوں سے اور نفلوں سے نہیں مل سکتا. تو دوسرا مقصد اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہیں میں شہید کیوں کرتا ہوں, مسلمانوں میں شہید کیوں ہوتے ہیں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ تمہیں اجر بڑھائے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تمہارے ذریعے کافروں کو ختم کرے، تمہارے اجر بڑھائے اللہ۔ مصیبت سے اجر بڑھتا ہے۔ تیسری وجہ، جب مصیبت آتی ہے تو دوست و دشمن واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جزا اللہ عنا الشدائد خیر جزا عرفت بها عدوی و صدیقی، اللہ مصیبت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی وجہ سے مجھے دوست و دشمن کا پتہ لگ گیا، کون میرے ساتھ ہے کون میرے سے الگ ہے۔ آسان وقت میں تو منافق بھی کہتا تھا ہم مسلمان ہیں، جب مصیبت پڑتی تھی پھر پتہ لگتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو یہ خیال کر یہ پتہ لگتا ہے کہ کون دوست ہے۔ نمبر 4، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی نعمت کی قدر آتی ہے۔ جب امن ختم ہوتا ہے تو قدر ہوتی ہے امن کتنی بڑی نعمت تھی۔ جب رزق چھنتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 10 سال اللہ 20 سال 40 سال کھلا رہا تھا، کتنی بڑی نعمت، اب چھنا ہے تو پتہ لگے۔ جب اولاد جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ نعمت کی قدر اس طرح عطا فرماتے ہیں کہ اس پر کیا آتی ہے، اس پر نعمت کی قدر آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ 5-8 فائدے ہیں، انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، جو میں کر رہا، میں یہ، جب اللہ انسان کو توڑتے ہیں تو سمجھ آتی ہے میں کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے جانا، میں ارادہ کرتا ہوں اللہ توڑ دیتا ہے، پتہ لگتا ہے کوئی ہے جس کی پلاننگ میری پلاننگ سے آگے ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، کرنا کیا ہے؟ اس مصیبت کے وقت میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، اس مصیبت کے وقت میں اللہ سے آوزاریاں رکھنی ہے، اس مصیبت کے وقت میں اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ لا ملجأ من اللہ الا الیہ، عقیدہ چاہیے، یہ عقیدہ ہے آپ کا، اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کیا مطلب اللہ سے بچنے کا؟ مانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیر برس رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے، راستہ کہاں ہے؟ ان تیروں سے بچ کر اللہ کے زمین کے علاوہ کوئی زمین ہے، اللہ کے آسمان کے علاوہ کوئی آسمان ہے جہاں جا کر بچ جائیں؟ ایک راستہ ہے اللہ کے تیروں سے بچنے کا، الا الیہ، اللہ ہی کی طرف جائیں۔ حضرت ابن عباس نے ایک شاگرد سے پوچھا مجھے بتاؤ اگر کوئی آدمی تم پر دور سے تیر برسا رہا ہو، اس کے تیروں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا تیروں سے بچنے کا راستہ یہ ہے جو تیر برسا رہا ہے اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے، بچنے کا راستہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، صدقہ کریں، نوافل پڑھیں، اپنے اعمال پر محاسبہ کریں، ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا بڑا، گھر میں حرام تو نہیں آ رہا، گھر میں بے حیائی کو دیکھا تو نہیں جا رہا، سارا دن ٹی وی تو نہیں لگا ہوا، بچے نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، میں نماز میری پوری ہے، کسی بھائی کا حق تو نہیں مارا ہوا، حق تلفی تو نہیں ہو رہی، رشوت تو نہیں ہو رہا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہوئی، پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کسی رشتہ دار سے ناراضگی تو نہیں ہے، اس پر غور ہو جائے۔ ہمارے حضرات لکھتے ہیں کہ اگر گناہوں کی وجہ سے آزمائش آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ ماں جب بچے کو کسی غلطی پر تھپڑ مارتی ہے، یہ بچے پر عذاب ہوتا ہے یا نعمت ہوتی ہے؟ وہ باسعادت بچہ بڑا ہو کے یاد کرتا ہے کہ اماں آپ نے میری تربیت کی تھی، آج میں باسعادت بن گیا۔ اور جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب ایک تو یہ سمجھنا کہ جو بھی تکلیف مجھ پر یا ہمارے بھائیوں پر آ رہی ہے، امت پر آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمیں تنبیہ بھی ہو رہی ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اور ہمارا امتحان بھی ہو رہا ہے۔ تو امتحان میں تو انسان کو جانا جاتا ہے، امتحان میں ہم نے پورا اترنا ہے، دین پر استقامت، علماء کے قریب جانا ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے جب ہم نکلیں گے تو اللہ ہمیں نیکی کے، ایمان کے، جنت کے وہ درجات عطا فرمائیں گے جو اس امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی و موت کے تمام امتحانوں میں پورا اترنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نفسیاتی آزمائشیں، جسمانی آزمائشیں، مال کی آزمائشیں، بھوک کی آزمائشیں، سب میں اللہ ہمیں پورا اترنے والا بنائے۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ آزمائش نہ ڈالیے، دعا مانگنی نہیں چاہیے اللہ ہمیں بچا، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ آزمائش لائیں ہم ٹھہر جائیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ آزمائش کے بغیر ہی پار لگا دیجئے، اللہ آزمائش کے بغیر ہی جنت عطا فرما دیجئے، اور اللہ اگر آ جائے تو اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو ایک چھوٹی سی بات پر 10 روپے میں ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے،
اللہ آپ ہی ثابت قدم رکھیے گا، اللہ آپ ہی ہمیں دین پر قائم رکھیے گا، اللہ آپ ہی ہماری بیڑی پار لگا دیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان حالات میں اس ورد کا خاص خیال کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا کام بنانے والا ہے، اور تو کہیں سے کام بنتا نظر آتا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔